بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. لو میرج کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، زندگی کی کمفرٹ اور خوابوں کو اکٹھے دیکھیں اور پھر نکاح کر لیں. اس میں ان کا خاندان بھی راضی ہو جائے اور دونوں، ظاہر ہے وہ تو پہلے سے راضی تھے. ایسی شادی میں کئی ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک دولہے میاں جو اب شادی ان کا کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ تشریف لائے اور بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے شادی کی اپنی بیوی سے تو تب بھی مجھے اس کے کریکٹر میں بہت یقین تھا. شی واز ٹو گڈ. وہ لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتی تھی، کریکٹر فل تھی، رسپیکٹ فل تھی اور میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا تھا. دور سے دیکھتا تھا کام کاج کرتے ہوئے. اور ہماری شادی میں جو اصل وجہ ہے وہ یہی بنی. یعنی وہ گریڈ آپ مانو 18 میں ہے، وہ خاتون گریڈ 17 میں تھی. پھر دونوں کی شادی ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی شادی تو کر لی ہے پر میں نے اب اپنی زندگی اجیرن کر لی ہے. میں اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتا ہوں اور اتنا زیادہ چیک کرتا ہوں کہ اس کا سانس لینا مشکل ہوا. وہ مجھ سے شکایت نہیں کرتی، پہلے چپ رہتی تھی پر اب آگے سے کبھی کبھی وہ بول پڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اتنے برسوں سے یہاں تھی، نہ میرا کسی سے افیئر ہوا، نہ میرے کبھی کسی باس کو، نہ میرے کبھی کسی کولیگ کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی. تو میں کمپوزڈ، اور یہ میرا اپنا چوائس تھا، میں ایک پوری کمپوز زندگی گزار رہی تھی. اور آپ نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ آپ کو میری یہی کمپوزیشن پسند آئی تھی اور اب وہی کمپوزیشن میرے لیے عذاب بن رہی ہے. یعنی میں دفتر میں مذاق کا نشانہ بنتی ہوں. کیونکہ آپ پتہ ہے لوگ محبوب اور جو محبت کرنے والے کپل ہوتے ہیں ان کا مذاق نہیں کرتے، پر اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک سختی کرے اور دوسرا اس کو اس طور پہ رسپونڈ نہ کرے تو یہ ضرور مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. اچھا، ایسے بندے کو جو شکایت اپنی لے کے آئے اس کو سمجھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. ہم عام طور پہ دوسروں کی شکایت لے کے جاتے ہیں نا، اس کے ساتھ یہ ہوا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اتنی ساری شکایت کا تھدا ہوتا ہے. پر اس طرح کا خود کو جاننے والے، خود اپنی غلطی کو پہچاننے والے یا اپنی پوزیشن کو، تو یاد رکھیے گا کہ زیادہ پوزیشن کے نتیجے میں زیادہ دکھ ملتا ہے. پوزیشن ایک حد تک ہو، جیسے آپ کے پاس چینی کے ڈبے بھرے ہوئے ہوں تو ساری اب نہیں کھا جاتے نا. نمک اور مسالے جتنے زیادہ ہوں، یہ تھوڑی ہوتا کہ سارے کے سارے آپ اس میں اکٹھے ڈال لیں، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے. تو زندگی میں جو میاں بیوی کا رول ہے وہ گھر میں ہے. تو جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اپنے، اگر اکٹھے آ رہے ہیں دفتر سے گھر تک، تو یہ ایک ہم سفر کے طور پہ ہو سکتے ہیں. اگر وہیں سے منہ اپنے بنا لیا، سارا سفر برا اور بے مزہ ہو کے کٹے گا. اچھا، گھر آ کے آپ اس رول میں ڈل جائیے، چلے جائیے. یہ زیادہ پریکٹیکل اپروچ ہے. لیکن دفتر میں ایک دوسرے کو سپیس دیجیے. الگ الگ دونوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، الگ الگ دونوں کی اسائنمنٹ ہوتی ہیں، الگ الگ کام ہوتے ہیں. کوئی کوالٹی کا چیک کر رہا ہے، کوئی سیلز کا چیک کر رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کے کام دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہر دفتر کی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں. کہیں آپ نے آرڈرز کرنے ہوتے ہیں، کہیں آپ نے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، کہیں آپ کے چیزوں کو کمیونیکیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس طور پہ، کہیں آپ کے پاس سپروائزری رول ہوتا ہے. تو ہر رول کے ساتھ اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے. ہر اتھارٹی رسپیکٹ مانگتی ہے، ہر اتھارٹی انڈیپینڈنس مانگتی ہے، ہر اتھارٹی ایک سپیس مانگتی ہے. جس کی اتھارٹی میں یہ سپیس کم ہوتی جائے، وہ انڈیویجول اس کا ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا وہ کم ہوتا جائے اور اس پہ بے وجہ کا ایک چیک لگتا جائے، تو نہ صرف وہ خود ناخوش ہوتی ہے یا ہوتا ہے، بلکہ اس کے آس پاس بھی اس کی رسپیکٹ کم ہونا شروع ہو جاتی. زندگی میں جو میں نے دیکھا، آپ خوراک کی کمی سے مرتے نہیں ہیں، آپ تعلیم کی کمی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نوکری کی کمی بیچی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. پر اگر آپ کی زندگی میں برسوں سے رسپیکٹ ہے، ریگارڈ ہے، ایک ایسی کیفیت، ایسا مزہ ہے کہ جس میں لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کی اتھارٹی مانتے ہیں، تو کسی ایک آپ کے نئے رشتے کی وجہ سے وہ اتھارٹی چیلنج ہونے لگے تو آپ کی پوری پوزیشن جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگ جاتی ہے.
خیر ان صاحب کو سمجھایا, ان کو بات سمجھ آ گئی, کچھ ان کے ساتھ پوری اسٹریٹجی طے کی کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی عزت بھی, اس کی محبت بھی, ان دونوں کو دو تازہ پھولوں کے طور پہ, پر یہ پھول گلدستے میں نہیں ہوں گے, یہ پھول زمین میں گڑے ہوں گے تاکہ ہر موسم بہار میں ان پہ پھول آتے رہیں ان پہ, اور اگلے موسم میں آپ اس کی ایک کاٹ کے قلم آگے اور بھی لگا سکیں. یوں یہ جو خوشبو ہے, جو خوبصورتی ہے اس کی وجود کی, یہ آپ کے خاندان میں ڈلتی جائے گی. آپ کی زندگی کا جو باغیچہ ہے یہ پھولوں سے بھر جائے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر زیادہ چھاؤں سے, زیادہ پانی سے, زیادہ کھاد سے پودے مر جاتے ہیں اور انسانی زندگی میں سے بھی خوشی رخصت ہو جاتی. اچھا جناب, رسل کہتے ہیں کہ میرے شوہر اریٹیٹ ہوتے ہیں جب میں زیادہ محبت کا اظہار کرتی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے چینی اتنی دینی چاہیے جتنی اگلے بندے کو ہضم ہو سکے. جب بھی آپ اس کا شیئر بڑھاؤ گے تو ہاضمہ قبول نہیں کرتا. یا تو اس کو دھیرے دھیرے ان پیار کا اور پیارے جملوں کا اور اپنے وجود کا جو احساس ہے اس کا اتنا عادی بنائیے کہ اچھا وقت زیادہ گزرے, فرینڈلی زیادہ گزرے, قربت میں گزرے. لیکن اگر آپ یہ مسلط کرو گے, اس کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہو رہی ہیں, تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے. اس کا رد عمل زیادہ شدید بھی ہو جاتا ہے. مسز گسوالی, غیر شادی شدہ لڑکیوں کو پیریڈز کی دوائی نہیں دینی چاہیے یا دینی چاہیے؟ بیٹا بالکل نہیں دینی چاہیے. یہ ان کے سارے جو اگلے ڈیز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور یہ عقل مندی ہوتی ہے. کوئی اچھی ڈاکٹر بھی کبھی پین ڈیز میں پین ہو تو دوائی نہیں دیتی, نہ لینی چاہیے اور نہ دینی چاہیے. جو خواتین جاتی ہیں عمرے پہ وہاں ایسے ہوں تو میں تو وہاں بھی شک میں نہیں ہوں کہ آپ ڈیز کو روکنے کے لیے میڈیسن لے لیں, چونکہ بعد میں پھر مہینوں آپ اس مشکل کو جھیلتے ہو. چونکہ جو اللہ کا نظام ہے یہ 3-4 دن بعد, وہاں آپ ان دنوں حرم میں نہیں جاؤ گے تو آپ نہیں کر سکو گے, نماز نہیں پڑھ, لیکن آپ حرم میں جا سکتے ہیں, دعا بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے جسم کی جو قدرتی ایک سرکل ہے اس کو ڈسٹرب کر دو گے تو پھر اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ کبھی آپ کے جسم کا ایک بھدا طریقے سے بڑھ جاتا ہے. اس طور پہ آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, پھر نئی دوائیوں کے چکر میں کئی سارے الٹے سیدھے اثرات آپ کو ہوتے. سو آخری بات یہی ہے کہ کسی بھی موقع پر اپنی پین کو روکنے کے لیے یا ڈیز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے میڈیسن نہیں لینی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.